عام خبر گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اہم قدم، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اپنے نمائندے میاں شاہد ندیم سے بات کرتے ہیں۔ میاں شاہد ندیم، بتائیے گا کہ اچانک یہ فیصلہ کیا گیا اور کن وجوہات کی بنا پر یہ فیصلہ سامنے آیا؟ جی، مریم اورنگزیب کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ نے جو ہے وہ حمزہ شہباز کے حلف اٹھانے کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی سے رپورٹ منگوائی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ جو ہے وہ حمزہ شہباز سے حلف کس نے لینا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی۔ ذرائع نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید وہ جو ہے وہ حمزہ شہباز سے حلف نہ لے، تو چونکہ مرکز میں اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت بن چکی ہے اور باقی دو گورنر جو ہیں وہ سندھ کے اور وہ خیبر پختونخوا دوسرے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے بھی استعفیٰ نہیں دیا تھا، لیکن اب مریم اورنگزیب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جی اچھا، یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ اب کس نام کے اوپر غور کیا جا رہا ہے پنجاب کی گورنرشپ کو لے کر؟ جی، ہمارے ذرائع نے اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو نام دیا گیا ہے وہ گورنر پنجاب کے لیے وہ مختوم احمد خان ہے، اور ہمارے ذرائع نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ مختوم احمد محمود کو جو ہے وہ ذمہ داریوں سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو نام مختوم احمد محمود کا دیا گیا تھا انہی کو جو ہے وہ گورنر پنجاب نامزد کیا جائے گا، کیونکہ قمر زمان قاہرہ کی جانب سے بھی نام سامنے آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اس بات سے جو ہے تردید کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ تو مختوم احمد محمود جو ہے وہ شہباز شریف کے قریبی دوستوں میں سے بھی ہیں، اور ذرائع نے یہ بھی بتایا تھا کہ جہانگیر ترین گروپ اور شہباز شریف کو آپس میں قریب لانے میں مختوم احمد محمود کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس لیے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو گورنر پنجاب کے لیے نام دیا گیا تھا وہ مختوم احمد محمود تھا، اور زیادہ تر جو ہے وہ یہی سامنے آ رہا ہے کہ مختوم احمد محمود جو ہے وہ پنجاب کے نئے گورنر ہوں گے۔ جی اچھا، یہاں پر میاں یہ بھی بتائیے گا، کیا گورنر پنجاب کو، جو اب سابق گورنر پنجاب ہو چکے ہیں، کیا ان کو کوئی ڈائریکشن دی گئی تھی وفاق کی جانب سے حمزہ شہباز کے حلف برداری تقریب کو لے کر؟ جی، جو عمر سرفراز چیمہ کا جو ایک اعلامیہ آیا تھا، ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس بھی کریں گے اور ان کو جی ٹھیک ہے۔ میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ عمر سرفراز چیمہ جو ہیں وہ ایک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ سب کے سامنے ہے، قوم نے دیکھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے جو معاملات تھے اور جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ کے سامنے رکھا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اور اسموتھ انشور کرنے کے لیے اس کی جو سارا پروسیجر ہے، ڈپٹی اسپیکر کو، آئی جی کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس پہ ہدایات دی گئی، کیونکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں۔ اور آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت تجھے بدنام کیا تیرے اپنے ہی دعوے داروں نے۔ کل جس طریقے سے جو ہنگامہ آرائی اور تشدد ہوا ہے معزز ارکان پارلیمنٹ کے اوپر پنجاب اسمبلی کے اندر، میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ایک جماعت جس کی اپنی تاریخ رہی ہے، جنہوں نے اداروں پہ باقاعدہ حملے کرتے رہے، عدالتوں پہ حملے کرتے رہے، انہی لیڈروں کے چیلوں نے 2 دن پہلے افواج پاکستان کے ایک افسر پہ کس طرح سے غنڈہ گردی اور بدماشی کی، وہ بھی آپ نے دیکھا، میڈیا نے خود دکھایا۔ اب 2 دن بعد پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے ارکان پارلیمنٹ کے اوپر ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا، اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ اقتدار دیا جا رہا ہے۔ پارلیمان کا تقدس اور آئین اور قانون کی بالادستی کی پاسداری اور اسے قائم رکھنا
اسمبلی کے ممبران، ارکان پارلیمنٹ کی ذمہ داری اور فرض ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کی کریڈیبلٹی کا انحصار اور ذمہ داری جو ہے اس میں موجود ذمہ داران کے اوپر ہوتا ہے۔ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اداروں کی ساکھ اور عزت و وقار کے محافظ ہیں۔ اگر وہ انڈیویجولز بیٹھ کے یا چند اشخاص بیٹھ کے یہ سارا بیٹھ کے خاموشی سے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے کہ آئین اور قانون کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح سے غنڈہ گردی کر کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جس طرح سے کل الیکشن ہوا ہے، میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے خود الیکشن لڑا ہے، آپ لوگوں نے کتنی دفعہ کور کی ہیں۔ یہ انتہائی ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص الیکشن والے دن پولنگ ڈے کے اوپر، پولنگ سٹیشن کے اوپر ریاستی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے غنڈہ گردی کے ذریعے اپنے مخالفوں کو مار پیٹ کے بھگا دے، بھاگنے پہ مجبور کر دے، اور پھر کہے کہ جناب میں تو الیکشن دھونس دھاندی سے اس طرح کے اگر اس طرح کے الیکشن ہم نے کروانے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی میاں حمزہ شہباز کے پاس اتنی تعداد ارکان اسمبلی کی اور اتنے حمایتی ووٹ موجود تھے تو اس طرح سے جو ہے الیکشن کو کانٹروورشل نہیں بنانے کی ضرورت تھی، بلکہ جس کے پاس اکثریت ہوتی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تحمل اور تدبر سے جو ہے کام لے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا، اور مجھے یہ پورا یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جو حقائق اور شواہد میرے سامنے رکھے گئے، کیونکہ بہت عرصے سے آپ لوگ بھی اس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے کہ نون میں سے شین نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہوئی۔ اور کل جس طرح سے حمزہ شہباز کے پاس اگر واقعی موجود تھے تو یہ کس نے سازش کی؟ کس نے اگر واقعی ان کے پاس اکثریت تھی تو جس انداز سے یہ کنڈکٹ کیا گیا یہ تو ٹوٹلی کانٹروورشل ہو گیا الیکشن۔ اور آپ سب جانتے ہیں یہیں اس کمرے میں میں نے آپ سب کے سامنے آئین پاکستان کے تحت میں نے ایک حلف اٹھایا تھا کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے یہاں پہ اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ آپ کے سامنے کل جو آپ نے میڈیا میں ساری چیزیں دکھائیں تو میں نے سیکرٹری اسمبلی سے ساری رپورٹ منگوائی۔ آج مجھے اس کی رپورٹ مجھے موصول ہوئی ہے، اور میں نے اپنے کہا صاحب سے آپ سب کے ساتھ اس رپورٹ کی کاپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو سیکرٹری اسمبلی نے ہمیں بھیجی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جس کے تحت یہ الیکشن کروایا گیا اس کی کاپی بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ خود پڑھیں، خود دیکھیں کہ کیا یہ الیکشن لاہور ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق یہ کنڈکٹ کیا گیا؟ کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور ہائی کورٹ کی ہدایات اور احکامات کے مطابق یہ کنڈکٹ کیا گیا؟ آپ لوگ خود پڑھیں کہ اس میں بڑا کلیئرلی لکھا گیا کہ اس کو سموتھلی چلایا جائے۔ پولیس کی جو فورس ہے اس کا کام ہے کہ اس کو سموتھلی الیکشن پروسیس کو انشور کرے، لیکن جو فوٹیجز موجود ہیں اینٹی رائٹس والوں کی ٹیم پولیس کو، ڈولفن والوں کو، ایلیٹ کے کمانڈوز کو، ارکان پارلیمنٹ کے اوپر جس طریقے سے دھاوا بولا گیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ لہٰذا مجھے کل اطلاع دی گئی، میرے آفس کو ڈپٹی اسپیکر نے کہا، اطلاع دی کہ جی انہوں نے جو کہ خود ایک لوٹے ثابت ہوئے، ایک جماعت نے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ووٹ دیتے ہوئے ان کو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ بٹھایا۔ ایک تو وہ خود لوٹے ہوئے، اوپر سے اس جماعت کے ساتھ جو ان کو جس انداز سے ایک نان پارٹیسن کے طور پہ ایک پریزائڈ کرنا چاہیے تھا وہ کردار بالکل نان پارٹیسن نہیں رہا، وہ پارٹی بنے اس کے اندر ایز اے پریزائڈنگ آفسر۔ انہوں نے پولیس کے زور بلا کر سفید کپڑوں میں گنڈوں کو بلا کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، ارکان پارلیمنٹ کے اوپر یہ سارا غنڈہ گردی کی گئی۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ایک سینئر پولیٹیشین ہیں اور انہوں نے ساری زندگی بڑی وزاداری کے ساتھ، اور خصوصاً میں نے پچھلے 4 سال دیکھا بڑی وزاداری کے ساتھ، بڑے بلا امتیاز انہوں نے پارلیمنٹ کے جو ہاؤس کو چلایا ہے، اور ان کے اوپر جو آرام سے بے ضرر بزرگ آدمی تھے، بزرگ سینئر پولیٹیشین آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر کس نے حملہ کیا؟ تو میں یہی کہوں گا کہ میاں حمزہ شہباز کو کہ اپنی منجی تھلے ٹانگ پھیرو میاں صاحب،
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ अपना इलेक्शन जड़ा है कंट्रोवर्शियल बनाया ਤੁਹਾਡੇ अपने घरਦਿਆਂ ने। क्योंकि अगर वाकई आपको क्या डेस्परेशन थी मुझे बताएं, अगर मेरे पास इतनी मुझे यकीन हो कि मेरे पास इतनी तादाद मौजूद है तो मुझे इस तरह से गुंडागर्दी बदमाशी से तो इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा जो सेक्रेटरी असेंबली ने जो मुझे रिपोर्ट भेजी है, जो शवाहिद मेरे सामने आए, उसको सामने रखते हुए मैंने जो है एडवोकेट जनरल पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली को वो लिखा है और शवाहिद भी भेजा हूँ जो मुझे रिपोर्ट आई है सेक्रेटरी असेंबली से, क्योंकि वहाँ से आएगी ये जो इनकी राय मांगी गई है। क्योंकि मैं किसी तौर के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में बैठे हुए मैं किसी गैर आइनी इक़दाम को मैं आइनी जो है इंडोर्समेंट नहीं दे सकता। सो मुझे कोई भी कदम इसमें आगे कॉल अपॉन करने के लिए, हल्फ के लिए अगर कोई उसको बुलाना है आर्टिकल 130 सबसेक्शन 5 के तहत, तो मैं उसी वक्त ये प्रोसीडिंग स्टार्ट